أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے متعلق دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 69 مرتبہ آیا ہے اور 65 مرتبہ ان کے بارے گفتگو کی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک واقعہ حکم خدا پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور میری اس محنت تعمیر کعبہ کو قبول فرما لے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر قبولیت کی بشارت دی اور انہیں پھر مناسک حج سکھائے، اور پھر اب مناسک حج ادا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اب حج سے فارغ ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہونے والے ہی تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، دنیا والوں کو تعمیر کعبہ سے باخبر کر دو تاکہ یہ لوگ حج کی ادائیگی کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے اللہ، میری آواز بہت ضعیف ہے، یہ کہاں تک جا سکے گی؟ تو حکم ہوا کہ آواز تم بلند کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر پہلے یمن کی طرف منہ کر کے اور پھر مشرق کی طرف منہ کر کے آواز دی۔ کہتے ہیں اب کی آواز ہر طرف پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ حرم کے علاقے میں بھی اب کی آواز سنائی گئی اور سب نے اب کی آواز پر لبیک کہا۔ کہتے ہیں کہ جب اب حج کرنے حرم پہنچے تو وہاں آپ کو رات ہو چکی تھی، تو آپ وہاں ہی سو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے آپ کو خواب کے اندر ایک حکم ملا کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کہتے ہیں کہ اب صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی ہاجرہ کو کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کرو، ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا، تو اپنے ساتھ ایک رسی اور چھری کو چھپا لیا اور اسماعیل کو ساتھ لے کر ایک میدان میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا حکم ہے کہ تو اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی گفتگو سن کر شیطان اماں ہاجرہ کے پاس وہاں جا کر کہنے لگا کہ تم آرام سے بیٹھی ہو اور الفادیر تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کسی طرح بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں کروں گی۔ یہ سن کر شیطان مایوس ہو کر چلا گیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے ان کے پاس گیا، تو وہاں سے بھی مایوس پلٹا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا تو وہاں سے بھی مایوسی حاصل ہوئی اور الٹا پتھر بھی کھائے۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا اور زمین پر لٹا دیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بابا جان، کہیں اللہ کے حکم کے درمیان باپ اور بیٹے کی محبت حائل نہ ہو جائے۔ آپ میری آنکھوں اور ہاتھوں پر پٹی باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب انتظام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی تو چھری چلی ہی نہیں، تو آپ نے پھر دوسری بار چلائی تو پھر چھری نے گردن کو نہیں کاٹا۔ کہتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے زور سے زمین پر گھٹنے لگا کر چھری چلائی تو چھری چل گئی، لیکن جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا تھا جو ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آواز غیب آئی کہ اے ابراہیم، پریشان نہ ہو، ہم نے تیری قربانی قبول کر لی اور اسماعیل کی جگہ ایک جنتی دمبے کو ذبح کروا دیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اس کا صلہ عطا کرتے ہیں۔